اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یہ جو خارجی باطنی اور رافضی اور جو صوفی ہیں، ہاں، جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یہ اگر بولتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ارے تم کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوگا، وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے الہام جو ہونا تھا وہی جو ہونا تھا دین کے بارے میں ہو چکا نبی کو۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور دین اسی وقت بنتا ہے جب کوئی نبی رہتا ہے، بغیر نبی کے کوئی دین نہیں بنتا ہے۔ تمہاری طرف اگر الہام ہو رہا ہے تو شیطانی الہام ہے، تو اپنے گھر میں رکھو، اپنے جیب میں رکھو، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ جاننے کی کسی کو ضرورت ہے۔ ایسے جو ہے شیطانی الہام بہتوں کو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصے کلام یہ کہ مصنف نے انہی جو ہے باطنیوں پر رد کیا ہے، جن میں صوفی، باطنی، اسماعیلی اور رافضی، شیعہ یہ سب داخل ہیں۔ یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ علم باطن ہوتا ہے، انہی پر یہ رد کیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے علم باطن کا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہو، کیونکہ قرآن حدیث بالکل ظاہر ہے، کھلی کتاب ہے، تو قرآن حدیث میں اگر نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے علم باطن، تو کہہ رہے ہیں کیا حکم لگایا مصنف نے؟ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ، یہ بدعت ہی نہیں، گمراہی ہے۔ لا ينبغي لأحد أن يعمل به، اس پر جو عمل کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ ولا يدعو إلیہ، اور نہ ہی اس طرف دوسروں کو دعوت دے، یہ جو ہے مصنف نے کہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ نے کیا اس کی تشریح کی ہے۔ کہتے ہیں علم وہی جو کتاب و سنت میں ہے، یعنی قال اللہ، قال رسول، قال صحابہ، یہ جو ہے علم ہے، علم دین یہی ہے، قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ۔ ابن قیم نے یہی بات کہی ہے، العلم قال اللہ، قال رسولہ، وقال الصحابۃ هم اولو العرفان۔ علم دین وہی ہے جو اللہ نے کہا، رسول نے کہا اور آپ کے صحابہ نے کہا، جو کہ علم و معرفت والے تھے۔ غالی صوفیوں کے دعوے باطل اور بہت ہی خطرناک ہیں۔ انہی دعووں میں علم باطن بھی، ان کے بہت سے خطرناک اور بے بنیاد اور باطل دعوے ہیں، یہ اور وہ الگ الگ بہت ساری اصطلاح، گمراہ اصطلاح انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔